جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اس سے قبل پیشگوئی پسر معود سے متعلق 5 پروگرامز پیش کیے ہیں۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار میں سے ایک انتہائی انقلاب انگیز اور ولولہ انگیز اقتباس پر مشتمل ہے۔ خاکسار وہ اقتباس پیش کرنے سے قبل اس اقتباس کا سیاق و سباق اور پس منظر بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ اسی عبارت کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ اوائل 1886 کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اشارہ پر قادیان سے ہوشیارپور جا کر 40 ایام خصوصی دعاؤں میں گزارے۔ آپ کا اس وقت مجدد ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ دہریت و معدیت کا دور تھا۔ مذہب محض رسم و رواج کے طور پر مانا جاتا تھا۔ معدود چند بزرگ مسلمان اہل اسلام میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں تھے، مگر فتنہ بہت بڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے نبوت محمدیہ کی صداقت اور حقانیت اسلام کے ثبوت میں ایک عالمگیر نشان عطا کرنے کی دعائیں کیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم و شان بیٹے کے عطا کیے جانے کی دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک لمبی عبارت الہام کی۔ آپ علیہ السلام نے اس الہامی عبارت کو 20 فروری 1886 کو شائع کیا۔ تب مذہبی دنیا بالخصوص مخالفین اسلام کی نگاہیں اس پیش گوئی کا پیچھا کرنے لگیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا جانے لگا کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہی اور پھر آپ علیہ السلام نے پیش گوئی 20 فروری 1886 کے شائع ہونے کے 30ویں دن یعنی 22 مارچ 1886 کو ایک اور اشتہار شائع کیا، یہ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ اب اس وعدہ الہی سے یہ نہیں نکل رہا کہ اس 9 سال کے عرصہ میں صرف ایک پسر موعود ہی پیدا ہوگا، یا کوئی اور لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوگا، یا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا تو فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور قدرتوں کا اس کے عاجز بندے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ 15 اپریل 1886 کو صاحب زادی عصمت پیدا ہوئیں۔ مخالفین اسلام نے بہت شور و غوغا کیا، اور پھر یہ ہوا کہ 7 اگست 1887 کو بشیر اول پیدا ہوئے اور 4 نومبر 1888 کو اپنی عمر کے 16ویں مہینے میں فوت ہو گئے۔ اس پر مخالفین کی طرف سے پھر بہت شور و غوغا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام مخالفین کے اعتراضات کے جوابات میں ان کو وعدہ الہی یاد کرواتے رہے، یہ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ مگر مخالفین طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے۔ اس دکھ اور صدمہ کے ماحول میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی گئی کہ الہامی عبارت میں 2 سعید لڑکوں کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ان میں سے جس نے پہلے پیدا ہونا تھا اس نے جلد ہی فوت ہو جانا تھا۔ اس کی پیدائش اور وفات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نہاں در نہاں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان صدمات کے ماحول میں آپ اور آپ کے مخلصین سے توبہ اور استغفار اور دعائیں کروانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس غم و اندوہ اور دعاؤں کے ماحول سے جماعت احمدیہ کی بنیاد اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سبز اشتہار کے آخری صفحہ پر ایک مختصر سے نوٹ میں لکھا، میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار سے اقتباس پیش کیا جائے، خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو یہ مضمون آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سبز اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے، یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل و خوار و تباہ کرے یا صفائے عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خداوند عز و جل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچاوے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے۔ یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ زبور میں حضرت داؤد کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر رسول کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو انہوں نے ابتلائی حالت میں کی، ایک یہ ہے، اے خدا تو مجھ کو بچا لے کہ پانی میری جان تک پہنچے ہیں، میں گہری کیچ میں دھنس چلا جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میری آنکھیں دھندلا گئیں، وہ جو بے سبب میرا کینہ رکھتے ہیں شمار میں میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ اے خداوند رب الافواج، وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں میرے لیے شرمندہ نہ ہوں، وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لیے ندامت نہ اٹھائیں۔ وہ پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے باز میرے حق میں گاتے ہیں۔ تو میری ملامت کشی اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے۔ میں نے تاکا کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے؟ کوئی نہیں۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتلا کی رات میں جس قدر تضرعات کیے وہ انجیل سے ظاہر ہیں۔ تمام رات حضرت مسیح جاگتے رہے اور جیسے کسی کی جان ٹوٹتی ہے غم و اندوہ سے ایسی حالت ان پر طاری تھی۔ وہ ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے کہ تا وہ بلا کا پیالہ کہ جو ان کے لیے مقدر تھا ٹل جائے، پر باوجود اس قدر گریہ و زاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی، کیونکہ ابتلا کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ سیدنا و مولانا حضرت فخر الرسل و خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتلا کی حالت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور ایک دعا میں مناجات کی کہ اے میرے رب، میں اپنی کمزوری کی تیری جناب میں شکایت کرتا ہوں اور اپنی بے چارگی کا تیرے آستانہ پر گلہ گزار ہوں۔ میری ذلت تیری نظر سے پوشیدہ نہیں، جس قدر چاہے سختی کر کہ میں راضی ہوں جب تک تو راضی ہو جائے۔
مجھ میں بجوز تیرے کچھ قوت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور جاں فشانی کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ ذلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے، یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنی مربیانہ عادت کو بیک بارگی کچھ ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں، اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے۔ اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا، ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا۔ غرض جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت و سختی سے نازل ہوتی ہے، ایسا ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں، پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادہ سے باز نہ آئے اور سست اور دل شکستہ نہ ہوئے، بلکہ جتنا مصائب و شدائد کا بار ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی ہمت بلند اور ان کی شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجہ کے پاس یافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ غرض انبیاء اور اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں، اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے۔ عوام الناس جیسے خدا تعالیٰ کو شناخت نہیں کر سکتے ویسے اس کے خالص بندوں کی شناخت سے بھی قاصر ہیں، بالخصوص ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں، گویا ڈوب ہی جاتے ہیں، اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام کے منتظر رہیں۔ عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے، بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو۔ پس خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء کی تربیت باطنی اور تکمیل روحانی کے لیے ابتلا کا ان پر وارد ہونا ضروریات سے ہے، اور ابتلا اس قوم کے لیے ایسا لازم حال ہے کہ گویا ان ربانی سپاہیوں کی ایک روحانی وردی ہے جس سے یہ شناخت کیے جاتے ہیں، اور جس شخص کو اس سنت کے برخلاف کوئی کامیابی ہو وہ استدراج ہے نہ کہ کامیابی۔ اور نیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہایت درجہ کی بدقسمتی و ناسعادتی ہے کہ انسان جل تر بدظنی کی طرف جھک جائے اور یہ اصول قرار دیوے کہ دنیا جس قدر خدا تعالیٰ کی راہ کے اور یہ اصول قرار دے دیوے کہ دنیا میں جس قدر خدا تعالیٰ کی راہ کے مدعی ہیں وہ سب مکار اور فریبی اور دکاندار ہی ہیں، کیونکہ ایسے ردی اعتقاد سے رفتہ رفتہ وجود ولایت میں شک پڑے گا، اور پھر ولایت سے انکاری ہونے کے بعد
نبوت کے منصب میں کچھ ترددات پیدا ہو جائیں گے، اور پھر نبوت سے منکر ہونے کے پیچھے خدا تعالیٰ کے وجود میں کچھ دغدغہ اور خلجان پیدا ہو کر یہ دھوکہ دل میں شروع ہو جائے گا کہ شاید یہ ساری بات ہی بناوٹی اور بے اصل ہے، اور شاید یہ سب اوہام باطلہ ہی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں جمتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ سو اے سچائی کے ساتھ بجان و دل پیار کرنے والوں، اور اے صداقت کے بھوکو اور پیاسو، یقیناً سمجھو کہ ایمان کو اس اشوب خانہ سے سلامت لے جانے کے لیے ولایت اور اس کے لوازم کا یقین نہایت ضروریات سے ہے۔ ولایت نبوت کے اعتقاد کی پناہ ہے، اور نبوت اقرار وجود باری تعالیٰ کے لیے پناہ۔ پس اولیاء انبیاء کے وجود کے لیے سیخوں کی مانند ہیں، پس اولیاء انبیاء کے وجود کے لیے سیخوں کی مانند ہیں، اور انبیاء خدا تعالیٰ کا وجود قائم کرنے کے لیے نہایت مستحکم کیلوں کے مشابہ ہیں۔ سو جس شخص کو کسی ولی کے وجود پر مشاہدہ کے طور پر معرفت حاصل نہیں، اس کی نظر نبی کی معرفت سے بھی قاصر ہے، اور جس کو نبی کی کامل معرفت نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی کامل معرفت سے بھی بے بہرہ ہے، اور ایک دن ضرور ٹھوکر کھائے گا، اور سخت ٹھوکر کھائے گا، اور مجرد دلائل عقلیہ اور علوم رسمیہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب ہم فائدہ عام کے لیے یہ بھی لکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ بشیر احمد کی موت ناگہانی طور پر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کی وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے الہامات کے ذریعہ سے پوری بصیرت بخش دی تھی کہ یہ لڑکا اپنا کام کر چکا ہے اور اب فوت ہو جائے گا، بلکہ جو الہامات اس پسر متوفی کی پیدائش کے دن میں ہوئے تھے، ان سے بھی اجمالی طور پر اس کی وفات کی نسبت بو آتی تھی، اور مترشح ہوتا تھا کہ وہ خلق اللہ کے لیے ایک ابتلاء عظیم کا موجب ہوگا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، سو اے وہ لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا، حیرانی میں مت پڑو، بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔